برادران ملت اسلامیہ، ہدہد پرندہ تھا. قرآن نے اس پرندے کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس کی طاقت یہ تھی کہ زمین کے اندر دیکھ لیتا تھا کہ کہاں پانی ہے، سبحان اللہ، اوپر سے دیکھ لیتا تھا پانی کہاں، پھر وہاں وہ چوچ مارتا تھا. پھر جنات آتے تھے، زمین کو کھودتے تھے، پانی نکلتا تھا تو سلیمان علیہ السلام اور ان کا قافلہ پانی کا استعمال کرتے تھے. اب آپ دھڑکتے ایمان والے دل پر ہاتھ رکھ کے ذرا اپنے آپ سے پوچھو، سلیمان کے ساتھ رہنے والا پرندہ زمین کے اندر جانتا ہے کہ جس نے حضور کے کندھے پر پیر رکھ کر بت توڑا تھا وہ علی حیدر کتنا جانتا ہو. جب سلیمان کے ساتھ رہنے والا ہدہد اتنا جانتا ہے تو 3 دن 3 رات صداقت کا تاجدار سالار صحابہ صدیق اکبر، ہجرت کی رات ہے، کوئی ساتھ نہیں، صرف ابو بکر ہیں. کون سی توجہ حضور نے ڈالی، کوئی روایت کیسے کر سکتا ہے جب وہاں تیسرا تھا ہی نہیں جس کی صحابیت پر قرآن. ارے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہدہد رہے تو اس ساتھی کو زمین کے اندر کا پتہ ہے، اور جس کے ساتھی ہونے پر قرآن گواہی دے اس صدیق کو کہاں کا پتہ ہوگا. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو. لیکن رونے کا مقام یہ سلیمان کی ہدہد کی طاقت لوگ مان لیتے ہیں، حضور کی علی حیدر کی طاقت میں وسوسے کیوں آتے ہیں. اور آپ خبر لیجئے، ہم آپریشن کرنے نہیں آئے، ہم تو اپنا پرچہ دکھانے آئے. آگے بڑھتا ہوں تیزی کر، میں کسی کا رد کرنے نہیں بیٹھا، مگر اپنی جماعت کو کلیئر کرنے بیٹھا ہوں کہ ہم کہاں سے عقیدہ لیتے ہیں. توجہ ہے آپ کی. ہدہد پرندہ ہے، پرندہ زمین کے اندر کی جانتا ہے. پرندہ اللہ والوں کی شان، حضور والوں کی شان کیا ہوگی. آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ. ایک مرتبہ ہدہد غائب تھا، نظر نہیں آ رہا. اب جب لشکر چلا نا تو تھوڑی دھوپ آ رہی تھی. حضرت سلیمان نے دھوپ کیسی، یہاں کی چھتری غائب ہے، نگاہ اٹھائی تو دیکھا ہدہد غائب. کہاں گیا؟ اللہ کے نبی پتہ نہیں وہ ہدہد کہاں چلا گیا. حضرت سلیمان کو چلا گیا. لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، آنے دو سخت عذاب دوں گا اس کو. قرآن آنے تو سخت عذاب دوں گا. یا کوئی ایسی دلیل لے آئے، یوں کہہ دیجئے کوئی ایسا عذر پیش کر دے جو عذر قابل قبول ہو. یہ میں نے آیت کے ٹکڑے کا مفہوم پیش کر دیا. کوئی ایسا عذر پیش کرے، یا تو عذاب دوں گا یا تو کوئی ایسا عذر پیش کرے جس سے اس کی بات قبول کر لی جائے. ہدہد آیا، سلام پیش کیا. حضرت سلیمان نے مجھے کہا تھا، ارے حضور اجازت ہو تو بتاؤں. بتائیے. میں بہت دور اڑتا چلا گیا تھا. یہاں ایک ملک سبا ہے، وہاں ایک سلطانہ ہے، راجکماری ہے، اور وہ لوگ بہکے ہوئے لوگ ہیں. وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، وہ چاند کی عبادت کرتے ہیں. میں اسی کو دیکھنے میں رک گیا تھا. ہدہد بھی بڑا ہوشیار تھا، اتنا ہوشیار تھا کہ ابھی کچھ ماریں ڈانٹیں بلائیں اس سے پہلے عذر پیش کر دو. نبیوں کی خدمت میں رہنے والے پرندے جب اتنے ہوشیار ہوتے ہیں تو حضور کی اونٹنی کا مقام کیا ہوگا. اگر سلیمان کا پرندہ زمین کے اندر کی جانتا ہے تو حضور کی قصوہ یہ جاننے کہ میرا اپنا والا گھر کون سا ہے وہیں رکنا ہے تو کون سی بڑی بات ہے. یہ تو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے نا بھائی. اور قرآن ان چیزوں کا ذکر کر کیوں رہا ہے، اور ان لوگوں سے کر رہا جن کے پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، جن کے پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹ سے لگے ہوئے ہیں، جو صحابہ پہننے کے لیے جبے نہیں رکھ رہے اس دور میں، اور ان سے قرآن بادشاہوں کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ پتہ لگے تمہارے ساتھ جو ذات ہے وہ بڑی قیمتی ذات ہے. ہم نے غلاموں کو اتنا دیا ہے تو سوچو امام کو کتنا دے رہے ہوں گے. اس لیے ذرا سا صبر کرو، رہتی دنیا تک تمہیں یاد رکھا جائے گا. برادران ملت اسلامیہ، آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ. عرض کیا کر رہا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کی خدمت پڑھتے نے کہا حضرت ایسے تو دیکھ کے آیا ہوں میں، ایسا معاملہ ہے. اچھا کہا. حضرت سلیمان علیہ السلام تیزی کے ساتھ پڑھا. سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ خط لکھا، اور
خط لکھیے گا، جاؤ ملکہ کو دے دینا کہ وہ ہمارے پاس مسلمان ہو کے آ جائے. ٹھیک ہے، خط لکھ دیا. ہدہد کی ذمہ ہے، تو جانتا بھائی کہاں اس کا محل ہے، لے جاؤ. اور اس کو خط دے کے آنا. جی حضور، بلقیس 7 محلوں کے اندر رہتی تھی. ایک محل، اس کے اندر ایک محل، اس کے اندر ایک محل، اس کے اندر محل، اس کے اندر محل، پھر ملکہ رہتی. آپ سوچیے اس کا پروٹوکول اس دور میں کتنا ہائی فائی تھا. آپ سوچیں کوئی کتنا بھی بڑا مہمان آئے، کتنا بھی بڑا خطیب آئے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں داخل ہوتا ہے. خطیب صاحب کا پروٹوکول کتنا بھی مضبوط ہو، ہاتھ ملے نہ ملے چہرہ دیکھ جاتا ہے. مگر ان کا پروٹوکول کتنا، اتنے 100 سال پہلے، ہزاروں سال پہلے اتنا ہائی تھا کہ 7 محلوں کے اندر رہتے. لیکن ہدہد کے لیے کیا باؤنڈنگ، کیا بات. وہ اڑتا اڑتا 1 محل، 2 محل، 3 محل پار کرتے 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 بلقیس کی گود میں اس نے لے جا کے خط ڈال دیا. بلقیس کی گود میں. کیا کہنا، جب سلیمان کا پرندہ گود تک پہنچ سکتا ہے تو مصطفیٰ کا پروانہ کہاں کہاں تک پہنچ سکتا ہے. کیا کہنا، واہ واہ. آگے بڑھیے تیزی کے ساتھ. بلقیس نے خط اٹھایا، دیکھا انہو من سلیمان. اوہو، سلیمان بن داؤد کی طرف سے یہ خط. قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کے علاوہ اگر کسی جگہ آیا ہے تو اسی قصے کو بیان کرتے ہوئے آیا کہ سلیمان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا. سبحان اللہ. بلقیس نے بسم اللہ پڑھتے ہی دیکھا کیفیت بدل گئی. اللہ تعالی علیہ وآلہ مسلمین او کما قال، آ جاؤ مسلمان ہو کر میرے پاس. اس نے خط موڑا، دربار لگایا، وزیروں کو بٹھایا. اے میرے وزیروں ساتھیوں، یہ بتاؤ میرے پاس ایسا ایسا خط آیا ہے، مجھے میرے معاملے میں فتویٰ دو، مشورہ دو کہ میں کیا کروں. لوگ بڑے جوش میں تھے. ارے ہمارے پاس کیا کمی ہے، چڑھائی کر دو، لڑ لیں گے، جنگ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. بلقیس سمجھدار تھی، یا یوں کہیے اس کی تقدیر اور جسریہ پر تھی. کہا نہیں نہیں نہیں، بادشاہ جب جنگ ہوتی ہے تو ظاہر ملک خراب ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، لوگوں کی جانیں جاتی، مال برباد ہوتا ہے، اس لیے جنگ نہیں کریں گے، پہلے ٹیسٹ کریں گے. کیا ٹیسٹ کرنا ہے؟ کہا پہلے میں نذرانے بھیجتی ہوں. نذرانے، اگر وہ نذرانے قبول کر لے تو سمجھو کہ نذرانوں سے کام چل جائے گا، اور اگر نذرانے قبول نہ کرے تو سمجھو کہ مسلمان ہو کر جانا ہی پڑے گا. پھر ادھر سے ہدہد اڑا اور ادھر سرکار سلیمان کی خدمت میں آیا. یہ قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، قرآن کی تفسیر سنا رہا ہوں. سرکار سلیمان کی خدمت میں آ کے پورا سسٹم بتایا. پہلے بلقیس نے یوں کہا، پھر یوں کیا، اب اتنے غلام تیار کیے ہیں، اتنی باندیاں تیار کیے، اتنے سونے بھیج رہے ہیں، اتنے جواہرات بھیج رہے ہیں. سرکار سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بلایا، جناتوں کے خوبصورت بچوں کو بلایا اور ان کو خادم بنا کر کھڑا کر دیا. کئی کلومیٹر تک، توجہ ہے آپ کی، کئی کلومیٹر تک حضرت سلیمان علیہ السلام نے سونا بچھوا دیا زمین پر، سونا بچھوا دیا جناتوں کے ذریعے. سونا یعنی جیسے آپ پلاسٹر کرتے ہیں سیمنٹ کا، یوں سمجھ لیں اس طرح سونے سے پلاسٹر کروا دیا. دور تک سونا، سونے کے اوپر گدھے کھڑے کر دیے، گھوڑے کھڑے کر دیے، گھوڑوں سے سونے کی زمین پر استنجے کروائے. خوبصورت جوانوں کو یعنی جناتوں کے خوبصورت بچوں کو خدمت کے لیے کھڑا کر دیا. اللہ اکبر. اب جب ان کی ٹیم تھوڑا سا سونا لے کر آئی، خوبصورت غلام باندیاں لے کر آئی، اس نے دیکھا یار ہم اتنا سا سونا لائیں، یہاں تو سونے کے اوپر گدھے پیشاب کرتے ہیں. یہاں اسی لیے کروایا تھا، اسی لیے کروایا تھا تاکہ پتہ لگ جائے کہ تم کیا مان لے کر رہے ہو. قدرت نے وہ دیا ہے کہ تمہاری نسلیں بھی اتنا نہیں لا سکتی جتنا سلیمان کا اشارہ لا سکتا ہے. جب سلیمان کا اشارہ اتنا لا سکتا ہے، حضور نے فرمایا میری امت کے علماء، علماء یعنی عرفاء، میری امت کے عارفین وہ ڈیوٹی نبھاتے ہیں جو نبیوں نے کی. وہاں سلیمان بنی اسرائیل کے نبیوں نے کی، وہاں سلیمان نے زمین کو سونا، زمین پر سونا بچھوایا. یہاں بابا فرید نے ڈھیلے کو سونا بنایا.
سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا۔ برادران ملت اسلامیہ، عرض یہ کر رہا تھا، کیا کیا قرآن کی تفسیر میں لکھا، سونے بچھوا دیے، اس میں گدھے کھڑے کر دیے، گدھوں سے پیشاب کروایا، قرآن کی تفسیر ہے۔ پھر ظاہر بات ہے کہ وہ بیچارہ جو لے کے آئے گا تھوڑا سا پیسہ دے کے، یہاں پیسے بھرے پڑے، میں 1000 روپے نظرانہ پیش کر کے کیا کیا، اس کا دماغ خراب ہوا چاہے قاصد کا۔ 4 لے کے آئے، کچھ غلام لے کر آیا، دیکھا کہ یہاں تو اتنے خوبصورت خوبصورت غلام پہلے سے کھڑے ہیں، میرے غلاموں کی اوقات ہے، بیچارہ شرمندہ تو بڑا ہوا، ٹھیک، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، یہ ماحول سرکار سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ پہنچا آگے، ڈیوٹی پوری کرنی تھی، اس نے نذرانہ پیش کیا، حضرت سلیمان لے جاؤ نذرانے، نہیں دیکھتے کیا حال ہے، ہمارے یہاں تو گدھے سونے کی پیشاب کرتے ہیں، ہاں لے آؤ، تمہاری ملکہ سے کہنا سوائے ایمان کے اور کچھ نہیں چاہیے، جاؤ۔ سرکار سلیمان علیہ السلام نے وہ پورا وقت واپس بھیجا، لوگ بلقیس کے پاس پہنچے، بلقیس کے پاس، بلقیس نے پورا قصہ سنا، پوری کہانی سنی، کا بات سمجھ آ گئی، یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے فقط، یہ اللہ کا نبی ہے، اس کی اصل ڈیوٹی شہنشاہی کرنا نہیں، اصل ڈیوٹی دل سے لوگوں کو مسلمان کرنا ہے۔ ٹھیک، بلقیس وہاں سے چلی، اب وہ قصہ آگے کا نہیں پڑتا چونکہ محل استشہاد میرا آ گیا۔ بلقیس وہاں سے چلی تو ادھر سرکار سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کوئی ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تختہ لے آئے؟ قرآن میں موجود 7 محلوں کے اندر تختہ تھا، کتنے؟ ایک کمرے میں نہیں تھا، کمرے کے اندر کمرہ، اس کے اندر کمرہ، اس کے اندر 7 محلوں کے اندر بند تھا، 80 گز لمبا تھا، 40 گز چوڑا تھا، ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تھا، کوئی ہلکا پھلکا بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی سرکار سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی جو بلقیس کے آنے سے پہلے جا تختہ لے آئے؟ قال عفریت من الجن، ایک جنات کھڑا ہوا، کون کھڑا ہوا؟ پیچھے والے ڈر رہے ہیں جنات سے، ہمیں غوث پاک کی محفل میں جناتوں سے کیا ڈرنا ہے؟ شہنشاہوں جناتوں کا شہنشاہ جس چوکٹ سے بھیک لینے آتا ہے، فخر ہے وہ ذات غوث اعظم دستگیر کی ذات۔ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ اور پاک فرماتے ہیں جناتوں کا بھی پیر ہوں، ہاں سرکشوں کی بات نہیں ہے، وفاداروں کی بات۔ آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ، آگے بڑھتا ہوں، سرکار سلیمان کی بات کر رہا تھا، اعلان عام ہو رہا ہے کوئی لے آئے؟ جنات نے کھڑا ہو کر کے، عفریت تھا، طاقتور بھی تھا، بدماش بھی تھا، کھڑے ہو کر کہا حضور میں لے آؤں گا، آپ کی یہ مجلس ختم نہیں ہوگی، یہ سیشن ختم نہیں ہوگا، اس سے پہلے میں لے آؤں گا۔ کئی کلومیٹر دور جانا ہے، لانا ہے، جنات اپنی طاقت کے مطابق بتا رہا ہے آپ کی مجلس ختم نہیں ہوگی، گھنٹہ 2 گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ جتنی دیر بھی ان کی مجلس رہی ہو، آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے تب تک کہ میں لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، یہی معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اس نے کہا میں طاقتور ہوں، سلیمان نے بیٹھ طاقتور بیٹھ۔ وفاداروں کا انداز کچھ اور ہوتا ہے،